اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ، اللہ کے رسول جو ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ دیکھیں یہ انسان نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، دیکھ کر کام کرتا ہے۔ مثلا کسی نے اچھا گھر بنانا ہے تو وہ اچھے گھروں کو دیکھتا ہے، ان کے ڈیزائن کو دیکھتا ہے تاکہ اسے معلومات ہو، پھر اس کا ذہن بنے، اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے، پھر لہذا یہ اچھے سے نقشوں کو دیکھے جائے تاکہ اچھے گھر کا نقشہ ڈیزائن کر سکے۔ یا اسی طرح مثلا انسان نے کوئی گاڑی لینی ہے تو مختلف قسم کی گاڑیوں کو دیکھے گا، پھر اس کا ذہن بنے گا، اس کا ذہن مثلا اس کو مشورہ دے گا کہ یہ کام کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان نے اپنی زندگی گزارنی، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی ماڈل ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے انسان اپنی زندگی کو درست کر لے۔ اخلاق کو درست کرنے کے لیے جس کسی کو دیکھے اپنے اخلاق کو درست کر لے، تو اپنی جن کی عبادت کو دیکھے اپنی عبادت کو لہذا عبادت اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے کرنا شروع کر دے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی، ایک نمونہ ہونا چاہیے، ایک ایسا انسان کے لیے ایک رہنما ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے انسان اپنے آپ کو درست کرے، تو وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی اس کے مطابق کرو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو اور لہذا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کی، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین ایک نمونہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر صحابہ کرام نے عمل کرنے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوتا، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ان افعال سے، اقوال سے، احوال سے وہ محبت کرتے تھے، اور انہیں حضور کی سیرت سے بڑھ کر کوئی چیز پسند ہی نہیں تھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں، اور یعنی ان کی جاسوسی کرنے کے لیے اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیجا، اور فرمایا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ لگا کر وہ آگ سیک رہا، آگ تاپ رہا تھا، پہلے آپ نے تیر نکالا مارنے کے لیے، تو فوراً خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، آپ نے فوراً اپنے تیر کو کمار سے نکال دیا۔ ایسے ہی پہلے صحابہ کرام جب سفر کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام یوں کرتے تھے کہ جب کسی جگہ پہ قیام کیا، پڑاؤ کیا، تو مختلف جگہ پہ کوئی مثلا کسی درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا، کوئی چٹان کے کوئی غار میں چلا گیا، مختلف جگہ پہ بکھر جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم بکھر کر یہ آرام کرتے ہو، قیام کرتے ہو، یہ فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، لہذا بکھرا نہ کرو، جب بھی قیام کرو ایک جگہ اکٹھے کیا کرو۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر اس شدت سے اس پر عمل کیا کہ جب بھی کسی منزل پر قیام کرتے تو آپس میں اس طرح سمٹ جاتے، اس طرح یعنی قریب سوتے، قریب رہتے کہ اگر ایک چادر تانی جائے تو سب کے اوپر آ جائے، اس انداز سے، یعنی حضور نے نے فرما دیا تو اس قدر یعنی اس پر عمل کرتے تھے۔ ایسے حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔ جو آس پاس لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو پھر ساتھ خود جواب دیا کہ جس طرح میں نے وضو کیا نا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور نے اس طرح وضو کیا اور اس کے بعد حضور مسکرائے تھے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو حضور کو میں نے دیکھا وضو کر کے حضور مسکرائے تھے، لہذا اب میں اس لیے وضو کر کے مسکرا رہا ہوں۔
تو صحابہ کرام کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، کیوں کیا، اس کی لاجک کیا، بس حضور نے کیا، جس انداز سے کیا لہذا اس انداز سے اس کام کرنے کی کوشش کرتے. تو لہذا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی وہ بھرپور کوشش کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے لیے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو قیامت کے دن تمہارا وہ دن اچھا ہو اور تمہارا جو ٹائم وہ اللہ کا ذکر میں گزرے، تو تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ. لہذا کہ عبادت میں، اخلاقیات میں، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں، الغرض زندگی کی ہر شعبہ اور ہر پہلو کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ موجود ہے اس کے اندر. تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے افعال کو اور اپنے لہذا وہ اقوال کو، ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق بنائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اخلاق بھی حضور کے اخلاق جیسا بنائے، اپنے کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاموں کے مطابق بنائے، اور اپنی سیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے ہر درجے کے انسان کے لیے اس کے اندر نمونہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی، کھجوریں اور پانی کھا کے گزارا ہوتا. اس میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے نمونہ موجود ہے کہ صبر کریں اور لہذا صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اسی طرح جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزارا اس کے لیے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نمونہ موجود ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فتح ہوا معافی کا اعلان کرتے فرمایا کہ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، دروازہ بند کر لے گا، اسے بھی امان، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے، اسے بھی کچھ نہیں. اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا لہذا اسے بھی امان، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو الگ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم کیا اور اس کے بعد آپ ایک عرصہ تک آزمائشوں کے اندر مبتلا رہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کے اندر آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا اور آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں کہ آج تم پر کوئی سختی نہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال آپ نے کفار کا ظلم برداشت کیا اور لہذا صحابہ کرام کو تنگ کیا کفار نے اور طرح طرح کی سختیاں کی اور حتیٰ کہ آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، پردیسی ہونا پڑا. اور جب مثلا ہے کہ ان کی باری آئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، اقتدار دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یہ بادشاہوں کے لیے اس میں نمونہ موجود ہے کہ وہ بھی معاف کرنا سیکھیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ خوشحالی اور مالداری کی زندگی گزارنا چاہتا تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر نمونہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اس کے کھیت کے اندر لمبی سی ککڑی پیدا ہوئی، بڑا خوش ہوا کہ اتنی بڑی وہ ککڑی ہے تو کیوں نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں. تو حضور کی بارگاہ میں لایا کہ یا رسول اللہ قبول فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، ساتھ ایک لپ بھر کے اس کو سونا دیا. یہ نہیں اس کے صرف لکڑی قبول کر لی، وہ ککڑی قبول کی وہ تو رکھ لی، ساتھ اس کے بدلے میں حضور نے اس کو بہتر چیز سونا دیا، اپنے وہ ایک جو لپ بھری وہ سونے کی اس کو عطا کر دی. ایسے ہی ایک مرتبہ بکریوں سے بھرا ہوا جنگل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا کہ اتنی کہ بکریاں تھیں، پوری وادی بھری تھی. تو کسی شخص نے رکھی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ تو بڑے مالدار بن گئے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. تو حضور نے کہا کہ تم نے میری مالداری کیا دیکھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی بکریاں پوری یہ وادی آپ کی ملکیت میں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو چاہتا کہ تجھے دے دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ چاہتا ہوں. حضور نے لے جاؤ. وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ لوگوں میں کہ اے لوگوں ایمان لیاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں کرتے ہیں، یعنی اتنا نوازتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے امیر لوگوں کے لیے کہ اللہ نے مال دیا کہ اس میں آپ یتیموں کی مدد کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ غریب لوگوں کی مدد کریں. اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں، اپنے مالوں میں سے ان کا بھی کچھ حصہ رکھیں. اپنے غریب رشتہ داروں کو لہذا یہ نہیں مانگنے کے لیے آئیں تو پھر دیں، ان کی جا کر مدد کریں. عید کے موقع پر ہے، شادی کے موقع پر ہے اور دیگر کاموں میں ان کی مدد کریں. تو لہذا یہ امیر لوگوں کے لیے اس میں نمونہ موجود ہے.
اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک یا دو بیویاں ہیں اور کچھ اولاد ہے، وہ پریشان جی مجھے اتنی فیملی کا جو برڈن برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا، اس وقت دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات 9 تھی، اور پھر آپ کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر غلام اور لونڈیاں، پھر متوسلین اور مہمانوں کا ہجوم، اور آپ نے ان سے کس طرح برتاؤ فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کس طرح کی، یعنی ان کے فیملی کو بھی چلایا، گھر بار کو بھی چلایا، اس کے ساتھ دین کا کام بھی کیا۔ تو جو فیملی والا لہٰذا اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کوئی تارک الدنیا یعنی الگ تھلگ زندگی گزارنا چاہتا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غار حرا کی عبادت اور ریاضت اور لہٰذا وہ سارا کچھ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہر ایک شخص کے لیے نمونہ موجود ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اور لہذا بہادر ہے، سخی ہے، بادشاہ، ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو ہمیں ہمارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی کے اخلاق کے تابع کر لیں، ہم اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے تابع کریں، ہم اپنی عبادات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے مطابق لہذا کر لیں، تو ہر کام کو ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے مطابق کریں اور آپ کی سیرت سے روشنی حاصل کریں، اور لہذا اپنے اخلاق کو، اعمال کو اسوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق متزین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔